الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تدع لله ندا وهو خلقك. محترم حاضرین، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ شرک ایک سنگین جرم ہے۔ حاضرین، اسلام نے بہت بڑے بڑے گناہوں کو نشاندہی کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن شرک ایک ایسی گناہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی مثل کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تمام کائنات کے تصرفات ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تمام کائنات کا ملکیت ہے۔ اگر کوئی شخص ان تصرفات، ان ملکیات، ان صفات کو کسی اور شخص، کسی اور ذات میں مانے تو یہ کھلم کھلا اللہ رب العزت کی گستاخی کرنا لازم آتا ہے، اور اس طریقے سے کسی اور کی طرف یہ صفات قدرت باری تعالیٰ، مالک باری تعالیٰ اور عالم غیب کا علم جاننے والا، یہ صفات کسی اور کی طرف راجع کرنا گویا کہ یہ اس شخص کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا جناب پروردگار ایک ہیں۔ اس شخص کے لیے چیز کافی نہیں۔ اس سے تو عام لوگ بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو اور آپ اس خود مختار جس کے پاس اختیار ہو اس شخص کو چھوڑ کے غیر مختار جس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس سے کوئی چیز طلب کرے تو دنیا بھی آگ بگولا ہو جاتی اس چیز کے بارے میں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ ایک شخص اسی بندے کی طرف جا کے راجع کرتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت شرک سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز نہیں، ایک ایسی چیز ہے جو خود سے اپنے مضرت تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، خود اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، خود تصرف نہیں کر سکتا، لیکن لوگ اسی سے پر مانگتے ہیں اور اسی کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے شرک سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اسلام نے
شرک کو بہت عظیم جرم قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا اور اس نے توبہ نہیں کیا تو یہ اس کی بربادی اور ہلاکت کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہر گناہ ایک ایسی گناہ ہے جس کی سزا بھگتنے کے بعد اس کی تلافی معافی ممکن ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت اس کو جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے ایک مٹھی بھر کے انسانوں کو اٹھا کے جنت میں لے کے جائے گا گناہ سزا بھگتنے کے بعد۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی شفاعت ثابت ہے کہ کچھ انسانوں کو نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، فرشتوں کی شفاعت، اس طریقے سے اولیاء صلحاء شفاعت کرے ان کی، تو ان سفارشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو، وہ شخص جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو، جہنم سے ان کو نکال کر جہنت میں لے کے جائے ان کو۔ لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں کہ مجھ سے مشرک کے بارے میں کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے، اور نہ مشرک کی معافی تلافی ممکن ہے، کیونکہ نہ اس کی شفاعت نبی علیہ السلام کر سکتا ہے، نہ انبیاء کر سکتے ہیں، نہ فرشتے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو میں نے آپ تعالیٰ کے سامنے ابھی ان کی تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، ومن یشرک باللہ ویغفر ما دون ذلک، لیکن اس کے علاوہ اور گناہ جتنے بھی ہیں ان کو اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان توبہ کرے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعید، تحقیق کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی وہ ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دے جنت کو، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین محترم، سورۃ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام حضرت بیٹے سے اپنے وعظ و نصیحت میں فرماتے ہیں کہ یا بنی لا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک بہت بڑی گناہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے میں نے جو بیان فرمائی کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی گناہ بڑی ہے، سب سے بڑی گناہ؟ تو اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ شرک اتنے عظیم جرم ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں کئی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور جس کے بارے میں کئی حدیثیں جو وارد ہوئی ہے، کئی وعیدیں ہوئی ہیں، جیسے کہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا تو وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، اور تیز تن ہوا نے ان کو دور کے علاقے تک پہنچا کے گرا دیا۔ اب دیکھو یہاں پہ ایک تشبیہ دی ہے مشرک کو کہ توحید ایک بلندی ہے، بلند مقام ہے، ٹھیک ہے، بلندی سے پستی نیچے کی طرف گرنا، یہ کیا ہے؟ نیچے کی طرف گرنا ذلت شرک کی علامت ہے، کہ جس نے شرک کیا تو بلندی پستی کی طرف گر گیا۔ اب جب نیچے کی طرف گرا تو گویا کہ ان کی ہلاکت یقینی ہوئی، جب ان کی ہلاکت یقینی ہوئی تو ہلاکت کے میں اس کے بارے میں آپ کو دو صورتیں ذکر کروں گا۔ ہلاکت جو ہوئی تو ہلاکت دو قسم کے انسان کے پاس آتی ہیں، ایک تو ہلاکت رد افکاریہ
اور شہوات کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو ان کو ہلاکت کی طرف پہنچا دیتا ہے. مطلب اوپر سے نیچے کی طرف گرا کے جب انسان کو توحید کا ایک بڑا پیمانہ حاصل ہو، اس کو چھوڑ کے تو شہوات میں ڈوب کے شرک کی طرف آہستہ آہستہ جا کے نیچے کی طرف گرا، پرندوں ان کو نوچ کر کے ختم کر دے. تشبیہ ہے. دوسرے ہوا یہ شیطان ہے، وسائس کہ شیطان ان کے دل میں اتنے وسائس ڈال دیا کہ ان کو برباد کر دیتا ہے. تو شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں اور شرک اور مشرک کی بہت بڑی مذمت فرمائی ہے. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، لیکن ان کبائر میں بڑے گناہوں میں سے سب سے پہلی سرفہرست جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو شرک قرار دیا. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اسی طریقے سے ایک صحابی نے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑے گناہ کون سی ہیں؟ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ شرک ہے. تو ہمیں اس آیاتوں سے یہ پتہ چلا کہ شرک ایک عظیم جرم ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی. شرک کی تعریف کیا ہے؟ اب ذرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا چیز. تو سامعین محترم، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو الشرک فی الدین ضربان، شرک دین میں دو قسمیں ہیں. احدہما میں سے ایک وہ اثبات شریک غیر اللہ تعالی، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، وذالک الشرک الاعظم، یہ سب سے بڑی شرک یہی ہے. دوسری شرک یہ ہے کہ الشرک الصغیر وهو مراعات للہ تعالی، اللہ کے مراعات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. مراعات مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی قدرت اور اللہ کے لیے جو بندہ اعمال کرتا ہے اس اعمال میں ریاکاری کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. نفاق یہ بھی شرک ہے قسم کا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ شرک کے ہم تین قسمیں بنا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، دوسری شرک فی صفت، اور تیسری قسم شرک جو ہوگی وہ شرک فی العمل. اب شرک فی الذات جو ہیں سامعین محترم، وہ تو بالکل کھلم کھلا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرانا، کسی ذات کا مجسمہ بنا کر تصویر بنا کر کے اس کی پوجا پاٹ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور یہ تصور کرنا کہ یہ شخص جس کا میں پوجا پاٹ کرتا ہوں یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت محبوب ہیں، تو اس کے واسطے ان کے ذریعے سے اللہ رب مجھے بخش دیں گے. یہ عقیدہ ہے. جیسے کہ دیوتاؤں، ہندو لوگ 33 کروڑ دیوتاؤں کو جو پوجتے ہیں وہ اسی طریقے سے پوجتے ہیں. 33 کروڑ دیوتاؤں کو جیسے یہود پوجتے ہیں وہ اسی انداز سے پوجا کرتے ہیں کہ مجسمے بناتے ہیں. لیکن ابھی اس زمانے میں ایسے لوگ بھی اسلام کے دعوے دار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. قادیانی، اسی طریقے سے آقا خان، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ ثابت کر کے مسلمان سمجھتا ہے، لیکن وہ تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو پوجا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو، جس کے بارے میں اللہ نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں. شرک فی ذات. آج شرک فی العمل، شرک فی العمل پہ جو بالکل عام معمول ہے، عام ہو گیا ہے شرک فی العمل. اور شرک فی صفت یہ بھی ایک عام ہے. شرک فی صفت، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. عالم الغیب، کسی کو عالم الغیب کا درجہ دینا. ٹھیک ہے، علم تصرف کا درجہ دینا، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کے اندر کیا ہے، ایک کائنات کا تصرف حاصل ہے، علم غیب ہے، غیب جانتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے صفات ایسے ہیں، اللہ رازقیت، مالکیت، ٹھیک ہے، کہ یہ کسی اور میں بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ میں پائے جاتے ہیں. اس قسم شرک صفت کی جو عمل ہے اس میں مسلمان، غیر مسلمان، اس میں بہت سارے اقوام اس میں ملوث ہیں، اس میں شامل ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں
اللہ کے امان اور اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنکھوں اور دماغوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تصرف، ایک چیز کا تصرف حاصل ہونا، ایک چیز پر قادر ہونا، ایک چیز کا غیب کا علم جاننا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزوں کا علم تو اللہ رب العزت کو ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ کو یہ علم ہے قیامت کب ہوگی، وينزل الغيث، اور بارش کب برسے گی، ويعلم ما في الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ بھئی پیٹوں میں کیا ہے عورتوں کے، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں کیا چیزیں ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل کون کیا کمائے گا، وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور یہ شخص، یہ بندہ کہاں مرے گا، کون سی زمین میں مرے گا، یہ تو کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن بعض مخلوقات میں سے بعض مخلوق ایسی آ گئی ہیں کہ وہ ان کی یہ صفات کو غیر اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ شرک فی صفت ہے، جو اللہ کی صفات ہے کسی اور کو دینا۔ شرک فی العمل، بالکل اعمال میں ریاکاری کرنا ہے، کہ ایک عمل ایسا کرنا ہے انسان کہ وہ عمل کسی اور کو دکھائے تاکہ میرا بادشاہ، میرا آقا، میرا مالک خوش ہو جائے، تو یہ شرک فی العمل ہے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمائے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ من صلى يراي فقد اشرك ومن تصدق يراي فقد اشرك ومن صام يراي فقد اشرك، جس نے نماز ریاکاری کے لیے پڑھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، جس نے روزہ ریاکاری کے لیے رکھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ ریاکاری کے لیے دیا تو اس نے شرک کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مخلوق ان چیزوں میں ملوث اور شامل ہے۔ اللہ کی امان۔ سامعین محترم، شرک کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ شرک کی ابتدا، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک شرک کا کوئی بھو بھی نہیں تھا، یہ پلید قسم کا عمل دنیا میں نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، بڑے عابد کو عبادت گزار تھے، اور مخلوق جتنی قوم تھی ان کی، وہ ساری قوم ان عبادت گزاروں کو دیکھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، ان کو اس عبادت میں مزہ تب آتا تھا کہ ہمارے بزرگ عبادت کریں، ہم ان کو دیکھ کر کے عبادت کریں گے۔ تو چونکہ اس آیت کا ترجمہ ذرا میں آپ کو سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، ان کے جو بڑے تھے، ان کے متبعین تھے، ان کو کہہ رہے تھے بڑے کہ لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ نہ چھوڑنا آپ اپنے معبودوں کو، کون کون سے ہیں، ولا تذر ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق نسر، یہ 5 قسم کے بت جو رکھے تھے انہوں نے، نہ چھوڑو اس کو، کیونکہ جب یہ عبادت گزار چلے گئے دنیا سے تو مر گئے، تو ان کی جو قوم تھی وہ بہت پریشان ہوئی کہ ہمارے مطلب صلحاء چلے گئے، ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ حضرات چلے گئے، اب ہمیں عبادت کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اس موقع پر شیطان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کیوں پریشان ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان عابدین کی مجسمے تصاویر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ان کو اپنے گھروں میں رکھو، مساجد میں رکھو، مسجدوں میں رکھو، سب چیزوں میں رکھو اور ان کی عبادت کیا کرو۔ تو چونکہ انہوں نے اسی طریقے سے کہ اپنے گھروں میں اس کو رکھا اور رکھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ جب یہ نسل چلے گئی، اگلی نسل، ان کی نسل آئی، ان کے بچے آئے، تو انہوں نے ان کو گھروں سے نکال لیا کہ بھئی یہ تو شرکی چیزیں ہیں، یہ تو بت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شیطان دوبارہ آیا ان کے پاس اور کہنے لگا اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو تمہارے بڑے اس کو نہیں رکھتے، اس کو رکھ لو۔ تو یہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس کو گھروں میں رکھا، تو اس وقت سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بڑے تو ان کی بات بھی کیا کرتے تھے، ان کے نسل کو کہنے لگا شیطان۔ تو اس وقت سے شرک کی تعلیم شروع ہو گئی اور دین اسلام کی تعلیم ختم ہو گئی اور اللہ کی عبادت ختم اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے ابتدا ہوا ہے شرک کی، جو میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔
تو پھر اس کو آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے میں رکھا، مساجد کے دروازے کے بعد ان کو ممبروں کے پاس رکھا اور اس کی عبادت کیا کرنے لگے، عبادت کر رہے تھے اس کی بھی۔ پھر اگلی نسل جو آئی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے تو معبود اور الہی یہی ہے۔ جیسا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر، اپنی تفسیر میں ان کی وضاحت اس طریقے سے اس آیات کی وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع، کیا تفسیر کی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا وقالوا لا تذرن، کہ بڑوں نے کہا اپنے متبعین سے کہ مت چھوڑو اپنے معبود و الہوں کو، اور ود کو بھی مت چھوڑو، سواع ان میں سے ایک بت کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ تفسیر انہوں نے ذرا اس طرح کی ہے کہ ود جو تھا وہ انہوں نے ایک بت بنایا تھا، وہ بت انسان کی شکل میں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھا نا یہ صرف محبت الہیہ کا سبب تھا۔ مطلب یہ کہ ان کے ہم پوجا پاٹ کریں گے تو اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ان کو مرد کا شکل دیا تھا کیونکہ مرد مبدأ اصل ہے دنیا کا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں پہلے مرد ہی آیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ محبت الہیہ ہے ہمارا، ہم اس کا پوجا پاٹ کریں گے، تو اس کو وجہ سے اس کو رکھا تھا، اس کو صرف اس لیے خالص کیا تھا۔ ودا ولا سواع، سواع قسم کا جو بت تھا ان کو رکھا تھا، اس کو عورت کا شکل دیا تھا، اور ان کو یہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ عالم اسباب کے بقا کا سبب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بقا ہے وہ اس کا سبب یہی ہے، اسی کی وجہ سے وہ باقی ہے، تو اس کی پوجا پاٹ کرتے، اس کو خوش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں دنیا کی، انہوں نے دنیا کی بقا ہمیں عطا کی ہے۔ ان کو عورت کی شکل دی تھی، عورت کی شکل میں بنایا تھا، کیونکہ عورت بھی پورے خاندانی اور گھرانے کی نظام کو سنبھالتی ہے، بچوں کو وغیرہ کو سب کو سنبھالتی ہے عورت، تو ان کو عورت کا جو شکل دیا تھا اس بت کو، اس کا پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ودا ولا سواع ولا یغوث، یغوث جو تھا اس کو گھوڑے کی شکل دی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، غیاث المستغیثین ہے، مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی مدد انسانوں کی کیا ہوتے ہیں مدد کرتا ہے، اور گھوڑا انسانوں کی مدد کرتا ہے ظاہر بات ہر چیز میں، تو ان کو اس کا شکل دیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہماری مدد کرے گا، جو ہمارا ہم کسی کام میں پھنس جائیں گے، کسی نقصان میں، کسی چیز میں، تو ہم اس سے مدد طلب کریں گے اس گھوڑے سے۔ تین ہو گئے، سواع جو تھا، ولا یغوث و یعوق، یعوق جو تھا اس کو انہوں نے شکل دی تھی، شیر کی شکل دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دافع البلا ہے، بلا مصائب کو ہٹانے والا ہے، ٹھیک ہے، جب ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اس کی طرف دعا کریں گے اور فریاد زاری کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ اس کو شکل جو دیا تھا وہ شیر کی شکل دی تھی، کیونکہ شیر بھی کیا کرتا ہے، انسان جب جنگل میں ہوتا ہے تو اگر کسی کے سامنے آئے اور یا کوئی چیز کسی پر حملہ کرے تو یہ خود اس پر حملہ کر کے اس سے دفع کر دیتا ہے یا خدا۔ اور ایک تھا نسر جو پانچواں بت تھا، نسر کو گدھ کا شکل دیا تھا، ایک قسم کا پرندہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قوت غیبیہ، یہ غیب کا علم جانتا ہے، ہم اس سے غیب کے علم کے بارے میں طلب کریں گے اور یہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ پانچ قسم کے جو بت تھے انہوں نے رکھے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے قوم نوح۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے شخصیت کو بھیجا، پیغمبر زمانے کو بھیجا۔ جب اس کو بھیجا اور اس وقت انہوں نے نوح علیہ السلام نے 80 سال تک محنت کی، محنت اتنی کی، 80 سال کے محنت کے باوجود تقریباً 80 تک مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بالکل نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیفیں دی، ہمارا بیٹا طرح طرح کی تکالیفیں دی، لیکن اتنے ہی قسم کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا قوم نوح پر، تو تمام بت جتنے بھی بت تھے یہ سارے پانی میں غرقاب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا، جب دوبارہ اثر نو سے تعمیر ہوئی، دنیا بنی، تو اس کے بعد شیطان نے مشرکین مکہ کو ان کی نشاندہی کہی کہ یہ فلاں جگہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو لایا، پھر دوبارہ اس کو کعبہ میں گاڑ دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے مشرکین مکہ انہی بتوں کو۔ تو یہ تو شرک کی ابتدا، کہ شرک کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اور پھر کہاں سے کہاں تک پہنچی، اور شرک کے نقصانات کتنے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے طوفان لے کے آئے ان پر۔ تو شرک کی نقصانات اور ان کی جرائم اور ان کی سزا کتنی بڑی ہیں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ کتنی وعید یہاں ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ زمانے وہ راستے پہ گزر رہے تھے تو ایک عابد سے ان کی ملاقات ہوئی. عابد بالکل اپنے مرض میں مبتلا تھا, بیمار تھے بالکل, ان کے جسم میں کیڑے ہو چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کس حالت میں آپ اچھے لگتے ہو اور آپ کو کون سی حالت اچھی محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نبی, مجھے تو یہی حالت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے, کیڑوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی, اور نیند نہ آنے کی وجہ سے میں اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد بہت زیادہ کرتا ہوں. تو لیکن مجھے دو چیزوں کی خواہش تھی. ایک تو مجھے یہ خواہش تھی کہ میری ملاقات موسیٰ سے ہو جائے اور آپ سے ہو گیا, آپ موسیٰ علیہ السلام, اور دوسری خواہش یہ کہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آ. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ سامعین محترم فوراً چلے گئے اور ٹھنڈا پانی اس کے لیے تلاش کرنے لگے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ عابد مر چکا تھا. تو اس کے بعد اور اس کے سامنے پرندے آ کے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھانے لگے, ختم کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کا جو ہے نا وہ درخواست اللہ رب العزت سے فرمایا, کیا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ اس وجہ سے کیا گیا کہ چونکہ انہوں نے غیر اللہ سے مانگا. 4 سال تک اس کو میں کرارہ پلا رہا تھا, 4 سال سے, ٹھیک ہے, آپ کے نہ ہونے کے باوجود بیماری کی حالت میں, لیکن آج اس نے غیر اللہ سے مدد طلب کی, وہ پانی. تو سامعین محترم ایک چھوٹی سی چیز سے, چھوٹے سے واقعے سے, یہ تو اس کی, اور فرمایا کہ یہ تو اس کی سزا جو دنیا کی تھی, آخرت کی سزا اس کے لیے بھی باقی ہے. تو ایک چھوٹے سے چیز سے عابد کہاں سے کہاں تک گزرا. تو شرک بڑے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ان سے بالکل ایسے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت ہمیں ان چھوٹے بڑے چیزوں, ان چھوٹے چھوٹے شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں محفوظ فرمائے ان چیزوں. ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کہاں تک بندہ پہنچا. تو سامعین محترم, یہ تھے شرک کے جرائم اور شرک کے بارے میں کچھ وضاحت جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق و سچ سننے اور کہنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.